آپ کی طرف سے بہت ساری ایلیگیشنز لگائی گئی، تو کیا کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، آپ کو کشمیر میں کوئی ریسپانڈ ملا نہیں اور کشمیر میں آپ کہیں دکھائی نہیں دے رہے. اب من گڑت کہانی شاید یہاں سے دلی تک سنجے سنگھ صاحب نے سوچی ہوگی اور اس نے غلط الزامات لگائے. جن جن کا انہوں نے نام لیا ہے انہوں نے اینٹی ملٹنسی کام کیے، چاہے عبد الرحمان لون ہو، چاہے عبد الرحمان ٹکری ہو، چاہے اشرف آزاد صاحب ہو. گورنمنٹ پالیسی کے تحت انہوں نے شاید ہو سکتے تھے وہ، لیکن بعد میں جب گورنمنٹ کی پالیسی آئی، جب یہاں اخوان بنا تو انہوں نے ملٹنسی کے خلاف کام کیا اور ملٹنسی کو ختم کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. لیکن آپ ہمیں راشٹرواد کا درس نہیں دیں. ان کا دیوسر سے فدا حسین شیخ جو کینڈیڈیٹ تھا وہ تو 1.5 سال جیل میں بند تھا ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں. اس کے بارے میں وہ کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ سوال ہم ان سے کرنا چاہتے ہیں. ان کا راگھو چڈھا جو خالستانی آتنکوادی کو یو کے ملنے گیا ہے، ان کا چیف اروند کیجریوال وہ خالستانی آتنکوادی پنجاب میں ان کے گھر میں الیکشن کے دوران اس لیے ٹھہرا تاکہ ان کو بینیفٹ ملے. جموں کشمیر سے لے کے کینیڈا، یو کے، ہر جگہ آپ جو ہے وہ آتنکواد کے ساتھ جڑی ہے. وہ جو بھارت کے خلاف ہے، جو اینٹی نیشنل ایلیمنٹس ہے، ان کے ساتھ وہ جڑی ہے، ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی نیشن فرسٹ، پارٹی سیکنڈ اور سیلف کو لاسٹ مانتی ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی میں آتنکواد کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ دنیا جانتی ہے اور جگ ظاہر ہے. اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے بھی آتنکواد کو سپورٹ نہیں کرتی. ہم آتنکواد کو مٹا رہے ہیں اور ہم نے جموں کشمیر سے آتنکواد کا خاتمہ کر دیا. جموں کشمیر سے ہم نے سٹون پیلٹنگ، پتھر بازی، ہڑتال، کیلنڈر ان کو ختم کیے تھے. اور بھارتیہ جنتا پارٹی پہ ایلیگیشن لگانا یہ ایک وہ کہانی ہے جو کہانی سنجے سنگھ نے یہاں سے دلی تک سوچی اور یہ الزامات انہوں نے لگائے. تو پی ایم کا وزٹ کیسے دیکھتے ہیں جو منی پور گئے ہو آج؟ دیکھیے، پی ایم صاحب ہر جگہ وہاں گئے، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ اتراکھنڈ ہو، جہاں جہاں سیلاب سے تباہی ہوئی ہے وہاں پی ایم صاحب گئے. اور جموں کشمیر بھی پی ایم صاحب آ رہے ہیں. ابھی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی ہے ڈیٹ، لیکن جموں کشمیر بھی آ رہے ہیں. کیونکہ اب بھارتیہ جنتا پارٹی، خاص کر جو دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی جی ہے، وہ ہمیشہ ہندوستانیوں کی بات کرتے. 140 کروڑ ہندوستانیوں کی بات کی. ان کی نظروں میں سب ہے، کوئی اوپر نیچے نہیں ہے. جہاں جہاں سیلاب سے نقصان ہوا ہے وہاں وہ پیکیج بھی دیں گے. ان کے ساتھ جو اظہار یکجہتی یا جس کو سپورٹ ہم کہیں اس کے لیے وہ ہر جگہ جائیں گے. اور آج منی پور گئی اور کچھ ہی دنوں میں جموں کشمیر میں پی ایم صاحب آ رہے ہیں. الطاف صاحب، آج جے ڈی یو نے ایک بڑا بیان دیا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے جہاں پہ کام نہیں ہو رہے ہیں تو یہاں پہ جو ایل جی شاسن تھا وہی ٹھیک. دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر کوئی جانتا ہے، چاہے وہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، یہاں کا عام جو لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس 10 مہینوں میں کچھ نہیں کر پائی. محض لوگوں کو اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ کچھ ایشوز کی طرف جو کنٹروورشل ایشوز ہے ان کو اٹھایا ہے. کام یا گارنٹیاں یا جو وعدے انہوں نے کیے وہ آج تک زیرو ہے، اور زیرو کے بغیر کچھ نہیں ہے. اب لوگوں کی سمجھ میں بھی یہ بات چکی ہے اور پولیٹیکل پارٹیاں بھی اس بات کو مانتی ہے کہ نیشنل کانفرنس فیل ہو چکی ہے، وہ کچھ نہیں کر پا رہی. جموں کشمیر کے سیلاب کے دوران بھی وہ سیریس نہیں دکھے کہیں، خالی وہ فوٹو شوٹ کے لیے ادھر ادھر چلے گئی. لیکن جہاں تک گراؤنڈ لیول کی بات ہے، گراؤنڈ لیول پہ انہوں نے نہیں کر لیا. ہماری جو ایم ایل ایز ہے، ہماری جو ایم پیز نے، انہوں نے ریلیف فنڈ نیشنل کانفرنس گورنمنٹ سے زیادہ سیلاب زدہ علاقوں کو دے دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کتنی سیریس ہے. مجھے لگتا ہے وہ وقت آ چکا ہے، ان کو ایک بار سوچنا چاہیے جس طرح لوگ آج سوچ رہے ہیں کہ ایل جی جو راج تھا وہی بیٹر تھا. اب یہ نیشنل کانفرنس کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں ایل جی صاحب کو ہی کام کرنے دینی چاہیے.